سعودی عرب میں مقدمہ چلا، ایک 80 سالہ بوڑھے کا اور ایک 60 سالہ بوڑھے کا مقدمہ کیا ہے۔ 80 سال کا بوڑھا اور 60 سال کا بوڑھا آپس میں لڑ رہے ہیں، میں نے ماں کی خدمت کرنی ہے، 60 سال والا بوڑھا کہہ رہا ہے میں نے خدمت کرنی ہے۔ مقدمہ چل رہا ہے، ایک دوسرے پہ کیس کرایا ہوا ہے۔ یہاں پہ کیس ہوتا ہے جائیدادوں کے لیے، یہاں پہ کیس ہوتا ہے ماں تو رکھ لے، ماں تو رکھ لے، تیری ہے تیری ہے، خوش قسمت ہے جس کی ہے۔ یہاں پہ یہ جھگڑے ہوتے ہیں، وہاں پہ جھگڑا ہو رہا ہے ماں میری ہے۔ 60 سال کا بڈھا کیس کر کے بیٹھا ہے، یہ میرا بڑا بھائی بڑا ظالم ہے، 50 برس ہو گیا ماں کی خدمت کر رہا، اب بوڑھا ہو گیا ہے، اب بوڑھا ہو گیا ہے، اب اس سے صحیح خدمت نہیں ہوتی، اب ماں میری ہے۔ 80 سال کا بوڑھا عدالت میں کیس لڑ رہا، ماں اب بھی میری ہے، میری ماں سے پوچھ لیں میں نے خدمت میں کوئی کسر چھوڑی ہو تو اس کو دے دیں۔ عدالت نے بڑا پیچ اپ کرانے کی کوشش کی، نہیں ہوا۔ عدالت نے فیصلہ جاری کیا کہ یہ جو 80 سال کا بوڑھا ہے اس نے 50 برس ماں کی خدمت کر دی ہے، اب یہ ضعیف ہو گیا ہے، اب حق 60 سال والے کا ہے، ماں کی کسٹڈی 60 سال والے کو دی جاتی ہے۔ ہیڈ لائن لگی ہے اخبار کے اوپر، کیا 80 سال کے بوڑھے کی تصویر ہے اور وہ جملہ کیا بول رہا ہے، ہائے میرے بڑھاپے نے مجھے ماں سے محروم کر دیا۔ 80 سال کا بوڑھا یہ کہہ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں گئے تھے، معراج کی رات جنت کو دیکھا تھا، حضرت عمر کا محل بھی دیکھا تھا نا، دیگر چیزیں بھی دیکھی تھی نا، ایک چیز اور آ کے کہی تھی وہ نہیں یاد، باقی سب یاد ہے۔ جنت میں داخل ہوا تھا، کس کی تلاوت سنی تھی؟ کس کی تلاوت سنی تھی بتائیے؟ حارثہ بن نعمان کی تلاوت سنی تھی نا۔ آ کے کہا میں جنت میں داخل ہوا، جیسے آپ سمجھ لیں کیسٹ اور ریکارڈنگ ہوتی ہے نا، نبی کریم نے آ کے وہی منظر کشی کی ہے۔ میں جنت میں داخل ہوا، میں جنت میں کیا سنتا ہوں؟ حارثہ بن نعمان کی تلاوت چل رہی ہے۔ اے اللہ کے رسول کیوں چل رہی ہے؟ جنت کے اندر جو ٹیپ ریکارڈر لگی ہے اس کے اوپر ہر وقت حارثہ بن نعمان کی تلاوت چل رہی ہے، کیوں چل رہی ہے؟ اس لیے چل رہی ہے اپنی ماں کی خدمت کرنے والا ہے۔ ماں کی خدمت نے اتنا بلند مقام دیا کہ جنتیوں کے لیے بھی اگر کوئی نغمہ ہے تو حارثہ بن نعمان کی آواز میں ہے۔ یہ ماں کی خدمت کا اجر ہے، اور ماں کی خدمت کے اجر میں لوگوں کی قسمتیں بدل جاتی ہیں، تقدیر بدل جاتی ہے، اعمال اور نیکیاں قبول ہوتی ہیں۔ میرے بھائیوں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اور آپ سے جھوٹ کیوں بولنا ہے؟ کہنے والے کو بھی اللہ ہدایت دے، سب سننے والوں کو۔ اللہ اور رسول کے بعد، اللہ اور رسول کے بعد دھرتی کے اوپر کسی مرد پر، کسی مرد کی بات ہو رہی ہے، کسی مرد کے اوپر سب سے بڑا اطاعت کا، فرما برداری کا اگر حق ہے تو اس کے والدین کا ہے۔ اور اللہ ہی کی قسم کھا کے کہتا ہوں، دھرتی کے اوپر کسی عورت پہ سب سے پہلا حق اللہ رسول کے بعد اگر کسی کا ہے تو اس کے خاوند کا ہے۔ جس طرح یہ شرط لگائی گئی ہے نیکیاں قبول ہوتی ہیں مرد کی جب والدین کا فرما بردار ہو، اسی طرح عورت کے لیے بھی شرط لگائی گئی ہے، اس کی بھی نیکیاں تبھی قبول ہوتی ہیں اگر خاوند کی فرما بردار ہو۔ لیکن یہاں پہ معاشرہ ہی عجیب ہے، یہاں پہ بیویوں کی وجہ سے ماں باپ کو دھکے دیے جاتے ہیں۔ تو اپنی بیوی کو کیوں مجبور کر رہا ہے؟ نہیں وہ تیری ماں باپ کی خدمت کرنی، تیری تو وہ نافرمان بن گئی، تو نے بھی اپنی جنت خراب کر لی، تیری جیب میں تو ٹگے ہیں، تیری جیب میں تو پیسے ہیں، کیوں تو اپنی والدین کو اپنے پیسوں سے خدمت گزار رکھ کے دیتا؟ خدمت کرنے والی اولاد خود بھی اتنی بڑی اجر و ثواب کی مستحق ہوتی ہے کہ صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے سب نے واقعہ سنا ہے، دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں دعا کیسے قبول ہونی ہے؟ والدین کی خدمت کرو دعا قبول ہوگی، اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں۔ متفقن علیہ احادیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں اس واقعے سے۔ غار والا واقعہ آپ سب جانتے ہیں، سنا ہوا ہے۔ پہلے آدمی نے کیا کہا تھا؟ یہی کہا تھا نا کہ میں سب سے پہلے گھر آ کے اپنے والدین کو دودھ پلاتا تھا۔ ایک دن گھر آیا، والدین سو چکے ہیں، میرا دل نہیں چاہا کہ میں بچوں کو پہلے دودھ پلاؤں والدین سے۔ میں نے پوری رات ان کے سرانے گزار دی، جب تک وہ اٹھے نہیں، دودھ کا پیالہ پیا نہیں، اپنے بچوں کو بھوکا سکلا لیا، اپنے والدین کے اٹھنے سے پہلے ان کو پیالہ نہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بدلے میں کیا دیا؟ پتھر کو پیچھے کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، ابن عمر کی حدیث ہے، آ کے کہنے لگے اللہ کے رسول، سبحان اللہ، اے اللہ کے رسول بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔
بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، اللہ کے رسول بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ اچھا تیری ماں ہے؟ سبحان اللہ، تیری ماں ہے، تیری والدہ ہے؟ صحابی نے کہا نہیں، والدہ تو نہیں ہے۔ خالہ ہے؟ جی ہاں ہے۔ توبہ کرنا چاہتا ہے، گناہ معاف کروانا چاہتا ہے۔ اس حدیث کے الفاظ اس بات کے اوپر دلالت کرتے ہیں کہ جس طرح نبی کریم نے خالہ کے لیے کہا، اگر ان کی والدہ زندہ ہوتی تو والدہ کے لیے کہتے۔ پہلے پوچھا ہی والدہ کا، والدہ ہے؟ نہیں ہے۔ خالہ ہے؟ جی ہاں۔ پھر جا، چلا جا، ان کی خدمت میں زندگی بسر کر دے، اللہ تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔